وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، یہاں پر اکثر لوگ جو ہے ذال کو زا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ذال کے اندر سیٹی نہیں ہوتی، جو را کی شکل میں زا ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اس کو زا پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ حروف صفیریہ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو ذال ہے بغیر سیٹی کی ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے مخرج سے صحیح ادا نہیں ہوا۔ ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ ذال، ذال۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ذال لام زبر ذل، لام لام زبر لل، ذلل۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بہت زبردست بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ لام کے اندر لام ساکن ہو تو قلقلہ کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی آ رہی ہے جتنے لوگ میرے پاس سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، زیادہ تر بڑی ایج کے لوگوں میں تو لام میں قلقلہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ ذلل نا، لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو سمجھے کہ وہیں پہ چمٹ جائے، ٹھیک ہے، پھر آگے اس سے حرف نکلے تو پھر جو ہے وہ اپنے مخرج سے، لیکن واپس نہیں لوٹنے چاہیے۔ اگر واپس لوٹے گی تو لام میں قلقلہ ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ وَذَلَّلْنَاهَا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، لَهُمْ۔ اب اس لام کو لمبا نہیں کرنا، لام زبر لا، یہ زبر کا جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ لام زبر آ جائے تو لمبا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش نہ ہو، یعنی سٹینڈ زبر سٹینڈ زیر اور سٹینڈ پیش نہ ہو، اس کو نہیں کھینچیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ یا پھر حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، سبب نہ بن رہا ہو، تب تک اس کو نہیں لمبا کریں گے۔ تو لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لاہم فامنہا۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن میں قلقلہ نہیں ہوگا، غنہ بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں قلقلہ یا غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے؟ فامنہا، غنہ ہوگا تو پھر اگر غنہ ہوتا تو پھر کیسے پڑھتے؟ فامنہا، قلقلہ ہوتا تو فامنہا، لیکن نون میں قلقلہ ہوتا نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اظہار کر کے، ظاہر کر کے، فامنہا، فامنہا۔ یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے، یعنی منہ والا جو حلق ہے، جس حلق کا تعلق منہ سے ہے اس سے نہیں ادا ہوتا یہ۔ کیسے؟ فامنہا رکوبہم، اب را کے اوپر زبر ہے، را جو ہے اوپر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف واو پشکو، رکو، رکو۔ کاف کے آگے جو ہے یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو واو کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ اب ایک الف کی مقدار یہاں پہ ہم نے لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ راکوبوہم، راکوبوہم۔ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، ان سب حالتوں میں را جو ہے اوپر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ را کو لام پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ساؤنڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو، آپ کو فیل ہوتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے بھی ظاہر سی بات ہے پتہ چلتا ہے، میں یہاں سے صحیح پڑھتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ را کو جو ہے وہ لام پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، را کو اگر لام پڑھیں گے تو پھر اس کا مخرج کیا ہوگا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پہ آپ جو ہے جو را ہے اس کو لام پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی سنیں آپ غور سے، میں پڑھ رہا ہوں، لام پڑھ رہا ہوں، اب دیکھیے گا اس کا ساؤنڈ کیا آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نل رحیم، واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے۔ اور اگر اسی کو را پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، اس میں اور پہلے میں واضح طور پہ فرق نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے یا جو بھی ہے، بہرحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بار بار کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، اب را کو لام پڑھ رہے ہیں، کچھ تو سوچا کریں، لام کا مخرج کون سا ہے، را کا مخرج کون سا ہے؟
اور ہل رحما میں کتنا فرق ہے؟ ہل لام ہے، ہر را ہے، تو آپ خود اس پہ جو ہے وہ غور کیا کریں۔ آگے ہے جی وَمِنْهَا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، نون کے اندر جو ہے وہ اظہار حلقی ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا، وَمِنْهَا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے نیکسٹ پیج پہ آتا ہے یَأْکُلُونَ، ٹھیک ہے، وہاں پر نیکسٹ پیج جب پڑھیں گے تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں یَأْکُلُونَ۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، کیسے؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 31 سٹارٹ کریں گے، تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ آپ یہ صرف شروع والا دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی صحیح طریقے سے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اولم یروا، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا سختی کے ساتھ، اگر حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے با حمزہ زبر با، تا ثا، لیکن یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کو سختی سے پڑھیں گے، جھٹکے سے نہیں۔ حمزہ زبر آ، آوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آوا نہیں پڑھنا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو واؤ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آوا، واؤ زبر وا، آوا، لام میم زبر لم، آوا لم یرو۔ اب را کے بعد جو واؤ ہے یہ واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر تو واؤ لین ہوتا ہے، واؤ لین سے مراد یعنی واؤ کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یارو، یارو، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ اولم یرو، اب اس کو واؤ کے آگے الف ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، یعنی کہ وا یا اس طریقے سے نہیں، الف گر جائے گا۔ اولم یرو انا، نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ انا خلقنا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اور چاہے اس کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر ہر حالتوں میں پر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے لام کے بعد قاف، قاف کو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور قاف جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خلق نا، نون الف زبر نا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الف ہے۔ خلقنا لہم، اب یہاں پر ہا کو میم سے ملائیں گے، پہلی میم کو چھوڑ دیں گے، ہا کو ڈائریکٹ دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ادغام مثنین، یعنی دو حرفوں کا ایک جیسے حرفوں کا ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا یہاں پہ۔ لہم مما، دونوں میم کے اوپر شد ہے، دونوں کے اوپر ایک ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، عین زبر آ، یہاں پر اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، کہتے ہیں عین ہم سے نہیں ادا صحیح، عین جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم سے ادا نہیں ہوتا، تو اس کو پڑھنے کے لیے مختلف حرفوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھا جائے، جیسے با عین زبر با، تا، ثا، جا، یا پھر عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عرا، عی، عرو، اس طریقے سے پڑھا جائے، جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے آئے گا صحیح طریقے سے۔ میم زیر می، عامی، لام تا زبر لت، عامی لت۔ ایدینا، حمزہ کے بعد یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے مدہ، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا لین ہے۔ ایدینا، آگے جو دال کے بعد یا آ رہا ہے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ سے مراد یعنی لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایدی، نون الف زبر نا، یہاں پہ الف کے اوپر مد ہے، اب یہ جو بریک لکیر نظر آ رہی ہے نا الف کے اوپر، اس کو عام طور پہ جو تجوید کو نہیں جانتے وہ بولتے ہیں یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، اور سوری وہ اس کو بولتے ہیں چھوٹی مد، لیکن تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے، 2 سے 2.5 الف اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایدینا، آگے ہے انعاما، یہاں پر بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، لوگ نون میں قلقلہ کر جاتے ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، نون کوئی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے،
نون کو جب زبان نون کے مخرج میں لگے تو وہاں پہ آواز جم جائے، زبان وہیں پہ رک جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے ان، ان، زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر والے دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے جہاں پہ کھردرا تالو ہے، ٹھیک ہے، یعنی دانتوں کی جڑوں سے تالو کی طرف جائیں گے تو ایک تھوڑی سی شیڈ بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ جا کے لگائیں گے تو نون پڑا جائے گا اور وہاں پہ مخرج میں آواز زبان جم جائے. کیسے؟ ان، را. اب اس کو اگر انا، انا، نا، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ قلقلے کی ہے، قلقلہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ان رامن ایدینا، ان رامن، عین کے آگے الف ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، عین الف زبر را، ان را من. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں پریکٹس کر کے، پھر آگے والی لائن پہ چلتے ہیں. آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. آگے کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے اس لیے میں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھیں یہ لاسٹ لائن ہے ہمارے اس لیسن کی. فا زبر فا، فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے جو دو دانت ہیں نا ان کا جو نیچے والا کنارہ ہے، یہ نیچے والے ہونٹ کے تری والا حصہ جو اکثر دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، یعنی اندر اندر گیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ ٹچ کریں گے اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ تو یہ فا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فا، فا نہیں ہوتا، دونوں ہونٹ گول کر کے کبھی بھی فا نہیں پڑھا جاتا. مخرج آپ کو میں نے بتا دیا ہے. فا، فاہم لہا مالکون، میم کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اب اس کو ما لے نہیں پڑھنا، لام زیر لی، ٹھیک ہے؟ لے پڑھیں گے مجہول ہو جائے گا. مالکون، کاف کے بعد واو ہے، واو ساکن کے سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، 2 سے 2.5 الف مقدار لمبا کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں. نہ کرنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم اس میں لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم، را جو ہے پورا اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. آگے جو نیکسٹ پیج پہ حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے پڑھایا سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں اور جتنے لوگ آپ کو جاننے والے ہیں ان سب کو واٹس ایپ کے ذریعے لنک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر. جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. دو میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے رائے کا ضرور اظہار کیا کریں.